آج کی دنیا ترقی کے بلند دعوے تو کرتی ہے، مگر اعتماد، انصاف اور سکون کے میدان میں دیوالیہ ہو چکی ہے۔ معاہدے کاغذ پر لکھے جاتے ہیں مگر طاقت کے سامنے پامال کر دیے جاتے ہیں۔ وعدے کیے جاتے ہیں مگر مفاد آتے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جدید سہولتوں کے باوجود بے چینی، خوف اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایسے میں قرآن پاک انسان کو ایک جامع دعا سکھاتا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی حسنہ صرف ٹیکنالوجی یا طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد اور دین حق کے نظام کی پاسداری سے حاصل ہوتی ہے۔ دین اسلام انسانیت کے لیے ایسی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے کہ اگر اس پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو انسان دنیا میں بھی عزت، نظم، ترقی اور حسنہ حاصل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شعوری معاہدے میں باندھ دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا محض ایک نظری عقیدہ نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے جو پیغام آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، مسلمان اس پیغام اور اس کے عملی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے پر آمادہ ہوگا۔ اگر آج ہم دنیا کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان معاہدوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ گھر میں نکاح کا معاہدہ، بازار میں خرید و فروخت کا معاہدہ، ریاست کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ، حتیٰ کہ قبائلی اور جنگلی معاشروں میں بھی اصول اور وعدے موجود ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ممالک کے درمیان معاہدات ہی عالمی نظام کی بنیاد ہوتے ہیں۔ در حقیقت جسے ہم دنیا کی ترقی کہتے ہیں وہ معاہدات کی پاسداری ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ جدید دنیا معاہدات تو بناتی ہے مگر ان کی خلاف ورزی کو طاقت، مفاد اور سیاست کے نام پر جائز سمجھتی ہے۔ اقوام عالم کے چارٹر ہوں یا انسانی حقوق کے وعدے، سب طاقتور کے مفاد پر قربان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بد اعتمادی، جنگیں، ظلم اور عدم استحکام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر صرف سماجی اور ریاستی معاہدات کو مانتا ہے، جبکہ مسلمان ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو بھی مانتا ہے۔ وہ اس زمین اور اس زمانے میں رہتے ہوئے اس خالق کے سامنے جواب دہی کا شعور رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا حقیقی حسنہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان ذاتی، سماجی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر معاہدات کی پاسداری کرے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھائے۔ دین حق کا نظام ہی وہی واحد نظام ہے جو دنیا کو بھی حسنہ دیتا ہے اور آخرت کو بھی۔ آج انسانیت کا بحران دراصل معاہدات کی پامالی کا بحران ہے، اور اس کا حل صرف اللہ کے دین کے عادلانہ اور اخلاقی نظام میں ہے۔